بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کے 44ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ آیت گزشتہ کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تھا، اور یہ بھی حکم ہمیں دیا تھا کہ ورکعوا مع الراکعین، کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چونکہ آیات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے متعلق چل رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے، جو مدینے کے اندر رہا کرتے تھے، تو شروع کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام مدینے کے اندر تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تو یہودیوں کا یہ عمل تھا کہ وہ مدینے کے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر تم نے ایمان لانا ہوگا۔ اور مدینے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو بھی گئے تھے ان کی تبلیغ کے باعث، اور یہودیوں کے قریبی رشتہ دار بھی ان میں شامل تھے مسلمان ہونے والوں میں سے۔ تو اب اللہ اسی بات کو ذکر فرما رہا ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ تو چونکہ یہودی جو تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، جو مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل جو ہے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، ہدایت کی طرف بلایا کرتے تھے لوگوں کو۔ تو اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ کیا تم لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتے ہو، یہ حکم دیتے ہو کہ تم نیکی کی طرف آؤ، اور تمہاری حالت جو خود کی یہ ہے کہ تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اس سے یہ جو حکم ہے یہ بظاہر تو خاص ہے، لیکن جو حکم ہے ویسے عام ہے، سب کے لیے، تمام انسانیت کے لیے عام ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے کہ جو شخص دین متین کی تبلیغ کرتا ہے، دین نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، ہدایت کے راستے کی تبلیغ کرتا ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے کہ وہ لوگوں کو جب حکم دے تو خود بھی اس نیکی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دوسری چیز کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو یہودیوں کے پاس اس وقت جو کتاب موجود تھی وہ تورات تھی۔ اسی طرح آج کل دور حاضر کے اوپر اس آیت کو لے لیا جائے تو ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے وائز موجود ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا دیا کرو، نیکی کے راہ کے اندر خرچ کیا کرو، ان کو مطلب حکم دیتے ہیں نیکی کا، لیکن اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے دیا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرنا، اور پھر کیا ہوتا کیا ہے اس کا انجام کہ خود جب عمل نہیں کرتے، لوگ وقتی طور پر جو ہے وہ ان کے بعد سے نصیحت تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ محفل سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو وہ اس نصیحت کو بھلا دیتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس عالم دین اگر خود عمل کرے، جو اس نے بات بتائی ہے عمل کرنے کے بعد بتائی ہے، تو اس کی بات کے اندر اثر ہوگا۔ وہ جس طرح شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہی بات آ گئی کہ لوگوں کو جب نیکی کا حکم دیا جائے تو خود بھی اس نیکی کے حکم پہ عمل کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں کہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو لیکن خود اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکی کے راہ پر گامزن نہیں کر رہے، نیکی سے دور ہٹ رہے ہو۔ ویسے تو آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو مدینے کے اندر ہیں، لیکن اس سے جو نصیحت ہے وہ تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام واعظین کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔